أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. درود پڑھیے گا آگے بڑی کی عظمت پہ. الصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوا عليه. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ نجمہ کافی ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. بآواز بلند صلوات. پروردگار عشرے کے بانیان کا اور ان کے معاونین کا یہ برخلوص تمام قبول و منظور فرمائے. مالک اس ذکر کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. آپ تمام برادران بزرگان عزیزان کا اس پرخلوص بارگاہ میں پرخلوص تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے. مالک ہم سب کی اس عبادت کا اجر کثیر عنایت فرمائے. ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ ذکر کے صدقے میں جتنے مومنین پہ گھر ہیں عالی شان گھر عطا فرمائے. جہاں جہاں پہ بھی ذکر مظلوم کربلا ہو رہے تمام مومنین مومنات ظلم اور بچے سب کی مالک حفاظت فرمائے. پروردگار کا لاکھ شکر ہے جس کریم خالق نے ہم سب پہ احسان عظیم کیا کہ ہم سب کو محمد و آل محمد کی مودت و محبت عطا فرمائی. کیونکہ اس پروردگار کا یہ اتنا بڑا کرم ہے, اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. کیونکہ ہر بندے کا مقدر نہیں ہے کہ وہ علی والا ہو. ہر بندے کا مقدر نہیں ہے کہ وہ حسینی ہو. ہر بندے کا مقدر نہیں ہے کہ وہ ذکر میں آئے. تو جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. پروردگار کا بڑا ہی شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آئیں اور اس پاک ذکر میں بیٹھیں, سنیں اور اس پہ عمل کر سکیں. اللہ کی لائق و میرے کتاب سے ایک سورہ توبہ کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. 119 نمبر آیت ہے. پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
سارے احباب کی اجازت ہے میں کچھ پڑھ دوں؟ پروردگار کیا فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں، اپنی عظیم کتاب میں، اپنی لاریب کتاب میں؟ پروردگار ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی صرف سچا بننا نہیں ہے، سچا ہونے کے ساتھ ساتھ کسی سچے کا دامن بھی پکڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جتنے تک کسی ایسے سچے کا دامن نہ پکڑا جائے کہ جو دراصل خدا کی بارگاہ میں سچا ہے اور اس کے معیار کے مطابق سچا ہے، اتنے تک نجات ممکن نہیں ہے۔ کہ بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار فرمائے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن یہ نہ بتائے کہ وہ سچے کون ہیں۔ مختصر انداز میں آج نوکری ہوگی، کوشش کروں گا۔ سچے آپ کو بتائے تھے واقعہ مباہلہ میں کہ یہ پروردگار کا انتظام تھا کہ پروردگار نے دنیا والوں پہ واضح کیا جن سچوں کے ساتھ میں نے ہونے کا وعدہ کیا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے، وہ سچے کوئی اور نہیں ہے، قرآن کی روح سے وہ سچے 5 تنے پاک ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی سمجھ آئے تو کوشش کرنا، تائید کر دینا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار نے موقع فراہم کیا کہ یہ ہیں وہ سچے جن کے ساتھ میں نے ہونے کا کہا ہے، حکم دیا ہے۔ برادران اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں جن کا نام ہے فخر الدین رازی۔ جب انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو وہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اللہ نے چونکہ کہا ہے ایمان والوں سے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سچا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، توجہ ہے میری؟ ماشاءاللہ۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ وزن ہوتا ہے، کوشش کیا کریں ان پہ بولنے کی۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اتنا زور لگائے تو پھر ہی آپ بولیں، الفاظ زور والے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ فخر الدین رازی کہتا ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والوں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ایک سچا ہونا ضروری ہے اور اس کی اتباع کرنا، آپ بولیں گے تو کچھ پڑھوں گا، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہر دور میں ہونا چاہیے، وہ کوئی معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ کیا بات، کون ہو سکتا ہے؟ معصوم۔ سارے بولے کون ہو سکتا ہے؟ معصوم ہو سکتا ہے۔ آپ سبھی کہہ رہے ہیں برادران اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر انہوں نے لکھی فخر الدین رازی نے، اس نے یہ اقرار کیا، یہ اقرار کر لیا، توجہ ہے جی، یہ اقرار کر لیا کہ ہر دور میں ایک سچا ہونا چاہیے جو معصوم ہونا چاہیے، لیکن دوسرے برادران کی طرح اس سچے کو ڈھونڈنے میں راستہ گم ہو گئے۔ لیکن علی والے تو ہے نا راستہ بتانے والے، چونکہ پروردگار نے بھی موقع فراہم کیے تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ وہ سچے لوگوں کے سامنے آشکار کیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ سچے کون ہیں، اور وہ سچے بتائے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ اس سچے، یہ آیت ہے، اس میں جو سچے کہے گئے کہ جن کے ساتھ ہونا ہے، روایت ابن عباس کی ہے جو علی کا شاگرد ہے، جس نے قرآن علی سے پڑھا ہے۔ ابن عباس کہتا ہے اس آیت میں صادقین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ اس آیت میں صادقین سے مراد کون ہے؟ سارے بولو نا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی مولا ہے اس آیت میں صادقین سے مراد۔ کل جو مبالغہ پڑھا تھا اس میں انف و صلاح کے مصداق کون تھے؟ انف و صلاح کے مصداق کون تھے؟ آپ بولے کہ میرے ساتھ تو میں کچھ پڑھ پاؤں گا۔ انف و صلاح
یعنی رسول کے جو نفس ہے وہ علی ہے. نفس رسول کون ہے؟ آئے مبارکہ کی روح سے نفس رسول ہے علی. نفس رسول کون ہے؟ علی ہے. اور یہ یاد رکھیے اگر انفسنا سے مراد اور یقیناً علی ابن ابی طالب ہے تو پھر ہمیں نہ کہنا کہ آپ فلاں سے بڑھا دیتے ہو. کیا بات ہے، کیا بات. ہمیں نہ کہنا کہ فلاں سے بڑھا دیتے ہو، فلاں سے بڑھا دیتے ہو. اللہ کا قرآن کہہ رہے علی نفس رسول ہے. جب علی نفس رسول ہے تو چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، میرے نبی کے علاوہ جتنے نبی ہے کسی کی ضرورت نہیں جو نبی کے برابر ہو. اگر علی نفس رسول ہے تو پھر یاد رکھ اگر نبی کے بعد کسی کو علی سے بڑھایا تو یہ قرآن کی توہین ہے. ذرا بیدار ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ یہ قرآن کی کیا ہے؟ قرآن کی کیا ہے بولو؟ توہین ہے. اتنے بڑے بڑے فضائل مولا کے، لیکن یاد رکھیے گا مولا امیر کے کثرت کے ساتھ ایسے فضائل ہیں جن پہ لوگوں کو بڑے ہی اعتراض ہے. کیا ہے جی؟ آج ذرا بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں، اگر کوشش کریں تو ایک بڑا ان کے درمیان آ جائے کیونکہ آج ٹائم بھی مختصر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر ٹائم میں نوکری بھی زیادہ ہو جائے نا. اجازت ہے آپ کی؟ آپ آگے جائیں، ادھر آ دیکھیں بچے تھوڑا تنگ کر، آپ ادھر آ جائیں. محمد آل محمد. ایک بار پڑھی گا بابا سے بولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کریں ذرا بلند آواز سے سلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد. ہاں اجازت ہے کہ میں آگے کچھ پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہاں بہت جی میں کہہ رہا ہوں کہ مولا امیر علیہ السلام کے اتنے بڑے فضائل ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ مولا کے فضائل ایسے ہیں کہ لوگوں کو بڑا ہی اعتراض ہے. لوگوں کو کیا ہے جی؟ بڑا اعتراض ہے. حالانکہ برادران اہل سنت کی کتب میں موجود ہے کہ مولا امیر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں 5000 حدیث ہے اور 300 آیت ہے. کتنی؟ اور یہ بھی روایت عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں قرآن میں 300 آیتیں ہیں، 500 نبی کی حدیثیں ہیں. تو اس کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے 5000 حدیثیں بیان کی ہو؟ کوئی ہے اس کائنات میں؟ لیکن پھر بھی اعتراض کرتے رہے. حالانکہ قرآن قصیدہ ہے علی ابن ابی طالب کا. جو نہیں بول رہے میں ابھی بولتا ہوں تو یقیناً آپ، میں دیکھوں گا آپ کے چہرے جو ہے وہ منور کیسے ہوتے ہیں، روشن کیسے ہوتے ہیں. بھائی میں نے کہا قرآن قصیدہ ہے علی ابن ابی طالب کا، تو آج ذرا سن چند ایک میں قصیدے سناتا ہوں جو قرآن میں علی کے پڑھے ہیں. علی علیہ السلام کو بستر محمد پہ سوئے ہوئے دیکھا، قرآن نے قصیدہ پڑھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. علی کو میدان میں قرآن میں لڑتے دیکھا، قرآن نے قصیدہ پڑھا كَأَنَّهُ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ. علی کو مسجد علم پہ دیکھا تو فرما دیا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. علی کے گھرانے کی طہارت دیکھی تو فرما دیا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. علی کے گھرانے سے چند روٹیاں نکلی، پورے گھرانے کے لیے کہہ دیا وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. میں دیکھوں گا آپ کے چہرے روشن ہو جائیں گے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ذکر علی کا ہو علی والا نہ بولے؟ یہ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا کہ علی کے فضائل بہت ہیں. کیوں؟ نبی فرماتے ہیں یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے. لیکن لوگوں نے اعتراض کیے. لوگوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیے. میں نے کل بھی بتایا نا، نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا. لوگوں کو چھت بھی مل گیا، دیواریں بھی مل گئی. مرضی ہے نا آپ کی. میں تیزی کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی دے دو گے، ٹائم بچ جائے. میں کہہ رہا
शहरों लोगों को दीवारें भी मिल गई, छत भी मिल गई, परनाले भी। अच्छा इंसाफ से बताएं, कभी शहरों के परनाले भी होते हैं? शहरों के परनाले भी होते हैं? नाले होते हैं, परनाले भी। हाथ बुलंद करके बोले हैदरी। तो कोशिश की हर जगह पे जोड़ लगाने की, जोड़ लगाते रहे, जोड़ लगाते रहे। लेकिन नबी आज़म ने तो इतनी हदीस बयान कर दी, मैंने कहा 5000 चंद एक का जिक्र कर दूं। कभी नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कभी अली के बारे में फरमाया अन नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, कभी फरमाया ज़िक्र अली इबादा, कभी फरमाया हुब्बु अली इबादा, कभी फरमाया ज़िक्र अली इबादा, तवज्जो मेरी तरफ से, कभी फरमाया अना दारुल हिकमत व अली बाबूहा, कभी फरमाया अना मदीनतुल हिकमत व अली बाबूहा, कभी फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियन व ला युबग़िज़ुका इल्ला हरामियन। ए अली जो तुझे मानने का वही हरामी होगा। हैदरी। लोगों ने इतराज बड़े किए, क्या किया? सभी ठीक है मेरी? माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह अच्छी। क्या बात। मैं कह रहा हूँ लोगों ने इतराज बड़े किए, क्या किया जी? इतराज बड़े किए। बस जल्दी प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन वक्त को देख के एक बंदा चलता हुआ मासूम के पास आया। हवाला चाहिए हो, किताब का नाम एहतजाज है, तबरसी लिखने वाले, उसमें रिवायत मौजूद है। वो लिखते हैं कासिम बिन मागिया चलता हुआ मासूम के पास आया, अपने दौर के मासूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम की बारगाह में आगे कहता है कि मौला मैंने एक रिवायत सुनी है, मैं आपसे वो सही करवाना चाहता हूँ। मैंने एक रिवायत सुनी है, मैं वो आपसे जल्दी साहब सही करवाना चाहता हूँ। बोल क्या 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 रिवायत सुनी है? कहता जी मैंने रिवायत सुनी है कि लोग बयान करते हैं कि जब नबी गए मेराज पे तो वहाँ अर्श पे उन्होंने लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फला अस-सिद्दीक। नाम मुझे आता है, भूला नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा। वहाँ क्या लिखा हुआ था अर्श पे? मैंने रिवायत सुनी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फला अस-सिद्दीक। मौला फरमाते इसका मतलब है इन्होंने इतना कुछ तब्दील कर दिया। कोशिश करो मेरे साथ में। इसका मतलब इन्होंने इतना कुछ तब्दील कर दिया। क्या मौला ये भी तब्दील है? हाँ ये भी तब्दील है। मौला फिर जो असल है वो बताओ ना। मौला ने फरमाया सिर्फ अर्श का बताऊं या और भी चीजें बताऊं? मौला अब बताने ही लगे तो अर्श का भी बताओ और चीजें भी बताओ। मौला ने फरमाया आज तुझे बताता हूँ कि अर्श जब बनाया गया उस पे क्या लिखा गया, आज तुझे बताऊं पानी की लहरों पे क्या लिखा गया, आज तुझे बताऊं कुर्सी पे क्या लिखा गया, आज तुझे बताऊं लहर पे क्या लिखा गया, आज तुझे बताऊं इसराफील की पेशानी पे क्या लिखा गया, आज तुझे बताऊं जिब्राइल के परों पे क्या लिखा गया, आज तुझे
احتجاج کتاب ہے، تبرسی لکھنے والے ہیں۔ اتنی چیزوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی امیر سارے بولو علی امیر یعنی لوگ تو جوڑ لگاتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے علی رہے، لوگ لگائیں جوڑ۔ لیکن سب سے زیادہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی۔ جتنا تھوڑا سا ٹائم ہے آج یہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، پڑھا میں نے بڑی دفعہ، آج ثابت کرنا ہے۔ اور جو ہے میں نے کہا نا کہ یہ درس آل محمد ہے، یہ تربیت کا گھر ہے، یہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے کوشش کی کہ ثابت کیا جائے، کیونکہ ہمارے جو بچے سکولوں اور کالجز میں جاتے ہیں، اور بالخصوص پردے کے اندر جو ہماری بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں سکولوں کالجز میں، ان پہ یہ سوال ہوتے ہیں، اور آج کل بڑے ہی سوال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ علی کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں، خلافت کا ذکر کرتے ہیں، تو جواب کیا آتا ہے؟ بھئی باقی بھائی حدیث تو ہے، لیکن اس سے مراد وہ نہیں جو آپ کہتے ہو۔ کہ آپ سے بھی بات ہوئی ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے، سارے بولیں گے تو میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں بھلا کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ کیا معنی ہے جی؟ دوست۔ سارے بولیں دوست۔ مولا کا معنی کہتے ہیں دوست ہے۔ اچھا آج ثابت نہ کریں کہ باقی دوست ہے یا کچھ اور ہے۔ اچھا مولا کے معنی عربی میں لغت کے اعتبار سے 16 معنی ہیں۔ کتنے؟ دال جو میں نے لینی تھی وہ لے لی ہے، ابھی جو سبق دے رہا ہوں اور غدیر ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نعرہ نہیں بھی لگائیں گے تو مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا پڑی غدیر جائے اور غدیری بولے نہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ بھائی 16 معنی ہیں مولا کے، کتنے جی؟ 16 معنی ہیں، اور 16 معنی میں سبھی تو نہیں ذکر کر سکتا، چند کے معنی۔ مولا کا ایک معنی مالک ہے، مولا کا ایک معنی داماد ہے، مولا کا ایک معنی چچا کا بیٹا ہے، مولا کا ایک معنی دوست ہے، مولا کا ایک معنی سید و سردار ہے، مولا کا ایک معنی ناصر و مددگار ہے، مولا کا ایک معنی تمام امور میں حق تصرف رکھنے والا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب اتنے معنی ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو اس کا کلیہ کیا ہے؟ جب اتنے زیادہ معنی ہو تو دیکھا جاتا ہے یہ لفظ جو بولا گیا اتنے معنوں والا یہ کس جگہ پہ بولا گیا ہے، یہ کس جگہ پہ بول گیا، اس موقع کو دیکھ کے معنی کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے جی؟ اس موقع کو دیکھ کے معنی کیا جاتا ہے، یعنی کس موقع پہ لفظ مولا بولا گیا اس کے مطابق۔ یہ جو بچے ہیں جوان ہیں یہ سارے یاد کیجئے گا، کتنے معنی ہیں؟ 16۔ ایسے ہی تو اگر زیادہ معنی ہو تو لفظ استعمال کریں تو اس کا کیا معنی لینا ہوتا ہے؟ موقع کو دیکھ کر کہ کس موقع کے بولا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ غدیر پہ یہ مولا بولا گیا، ماحول کیسا تھا؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ کس موقع پہ بولا گیا؟ سورج ہے، کوئی چھاؤں نہیں ہے، تازہ تازہ حاجی ہے، تازہ حاجی ہے، سارے کے سارے حاجی ہے۔ نبی نے کہا چھاؤں میں نہیں بیٹھنا، اگر چھاؤں ہے تو اس کو بھی گاڑ دو، بٹھا دیا۔ وہاں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور یہ یاد رکھیے یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہمارے ایک بہت بڑے عالم علامہ امینی صاحب جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی، انہوں نے اس حدیث کو 110 صحابہ سے اور 360 مشہور مصنفین سے نقل کیا ہے۔ آپ کے انجینئر محمد علی مرزا بھی 21 صحابہ کا مان گئے ہیں کہ 21 صحابہ سے یہ حدیث ہے من کنت مولا۔ اچھا دیکھنا یہ ہے کہ معنی کیا ہے۔ اب ایسے انداز میں لوگوں کو بٹھا دیا، اب آپ سوچیں کہ اتنی دھوپ میں حاجیوں کو بٹھانا، اتنا سفر کیا ہوا ہے، اس لیے
کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں، میں نے پہلے کہا نا ثابت کرنا ہے، پڑھا میں نے بڑی دفعہ، پڑھا نہیں رہا، ثابت کر رہے تاکہ آپ بتا سکیں. اس لیے کہا یعنی اتنی اہمیت صرف دوست کی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی دوست ہے، نبی دوست ہے. اور بھائی دوست نبی نہیں ہے، نبی آگے ہے. کیا ہے؟ میں پچھلے سال کا ایک جملہ دہرا دیتا ہوں. پچھلے سال میں نے جب غدیر پڑھی تھی، اس دفعہ تو ثابت کر رہے ہیں، پچھلی دفعہ غدیر پڑھی تھی محرم میں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ دو جملے ہیں. ایک جملہ ہے من کنت مولا ہو، دوسرا جملہ ہے فہذا علی المولا. تو آج کل لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو اعتبار کرتے ہیں وہ حسن بھائی آیت اللہ گوگل پہ کرتے ہیں. تھوڑے بندے سب کس پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ آیت اللہ گوگل پہ. بھائی ادھر ہی سرچ کر کے دیکھ لیں، ادھر سے ہی پتہ کر لیں. جو وہ پہلے کا معنی کرے گا وہی دوسرے کا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ مولا نے فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا اس کا علی دوست ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ موقع دیکھا جاتا ہے. اگر دوست بھی کہنا تھا تو دوست تو قرآن نے پہلے کہہ دیا. ابھی نئی ضرورت کیا پڑی ہے؟ قرآن میں سورہ توبہ پڑھے، پروردگار کیا فرماتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں. جو ہے یہ تو اللہ قرآن میں پہلے کہہ چکا ہے. اتنا اہتمام کر کے صرف علی کے لیے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو سبھی ایک دوسرے کے دوست ہیں نا. توجہ ہے نہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ یہ قرینہ موجود ہے کہ اس سے مراد دوست ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ بھی سمجھنے والی، نبی نے جب اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، اس سے پہلے ایک جملہ کہا الست اولی بکم من انفسکم. فرمایا یہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ یعنی آپ صحیح توجہ نہیں کر رہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ہو. نبی نے کیا فرمایا؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ تو سبھی نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ. فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہماری جانوں پہ تم ہم سے زیادہ تمہارا حق ہے، آپ کا حق ہے. جو ہی یہ جملہ ختم ہوا تو نبی نے فرمایا علی آپ آؤ. ہے کچھ علی آپ آؤ، بلند کیا بازو، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب نبی نے کیا کہا کہ میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اس کے فوری بعد کہا جب انہوں نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ، جی آپ حق رکھتے ہیں ہم سے زیادہ. نبی نے فرمایا اگر میں زیادہ حق رکھتا ہوں تو پھر آج کے بعد جس کا میں مولا. توجہ ہے؟ اب پتہ چلے کس کا معنی کہ ابھی اور بھی باتیں آ رہی ہیں. چند منٹوں میں ختم کرنے لگوں، ابھی اور بھی باتیں آئیں گی. اچھا بات بولی تو نہیں؟ ایک اور کرینہ، اگر نبی نے کہا ہوتا نا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا بخن یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ. فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے، تو آج سے میرا بھی مولا بن گیا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، آج سے تم میرے بھی مولا بن گئے اور تمام مومنوں اور مومنات کے مولا بن گئے. میں حیران ہوں اگر مانا دوست ہو تو یہ اتنا جذباتی ہو گیا. توجہ ہے؟ اتنا جذباتی کہ مبارک دے دی کہ تو تمام مومنوں کے مولا ہو، میرے بھی. انہی کے ایک مفسر نے، ایک مورخ نے جن کا نام ابن اسیر ہے، انہوں نے اپنی کتاب النہایہ میں لکھا کہ اس صاحب کا یہ مبارک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے. کیا ہے جی؟ ایک شاعر تھا حسان بن ثابت، صحابی رسول بھی تھا. جو ہی مولا نے اعلان کیا، نبی اعظم نے اعلان کیا، تو اس نے ایک شعر پڑھا، بلکہ اور بھی شعر پڑھے، اس ایک کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ یا علی، نبی نے فرمایا یا علی اٹھیے، آج کے بعد میرے بعد تم امام بھی ہو، تم ہادی بھی ہو.
جب اسے پتہ چل گیا کہ دوست نہیں ہے، شیعہ سنی دوست سبھی نے اس کے شعر لکھے ہیں اور اس نے امام اور ہادی ہی لکھا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک اور کرینہ بتا دوں، جو یہ اعلان ہو گیا تو ایک شخص تھا جو شیعوں میں موجود ہے، سنے ہوئے موجود ہے، کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ جو چڑھا کس پہ؟ اپنے ناکا پہ، اونٹنی پہ، آیا نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ خود کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ تو یار اتنی بڑی تو بات کوئی نہیں، اگر جو تم کہتے ہو وہ ہو تو وہ کیوں آ گیا؟ حارث بن نعمان فاری، بھائی اگر دوست نے کہا تھا کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، تو دوستی کے لیے آ گیا بھی۔ اگر اپنی مرضی سے کہا تو میں مانتا نہیں، اگر اللہ نے کہا تو مجھ پہ عذاب نازل کرے، تو بھائی دوستی میں کون سا عذاب مانگا جاتا ہے؟ توجہ نہیں کر رہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عذاب مانگ رہے اور نہیں مان رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتا ہے مولا کا معنی کیا ہے، اسے پتا ہے، اسے اگر اسے یہ پتا ہوتا، بھائی اپنی جو ہم اپنے زبان میں استعمال کرتے ہیں، اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ نبی نے کہا کہ جس کا میں یار اس کا علی یار ہے، تو مجھے اتنا بتا دو اسے آنے کی ضرورت تھی؟ وہ عذاب لینے کی کوئی ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے اسے پتا تھا کہ اس کا معنی دوست۔ 5 منٹ پہ اور بات کر کے آپ کی ذہنوں کو تمام کر دو۔ اچھا چند دن پہلے ایک بڑا اعتراض ہوا، اس کا بھی جواب دیں۔ ہمارے ایک منقبت خان ہیں، بڑے بچے ہیں، معصوم سے، بڑی مشہوری ہے ان کی، کراچی میں رہتے ہیں، بلتستان کے ہیں، آپ کے علاقے کے، امجد بلتستانی، سمجھے ہیں؟ اس نے ایک منقبت پڑھی غدیر کے حوالے سے، کیا کیا جی؟ غدیر کے حوالے سے، وہ اتنی بڑی بات بھی نہیں کی، اس نے اس میں کہا کہ نبی نے علی کا بازو بلند کر کے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب اعلان کیا تو کئی لوگوں کے چہرے اتر گئے، کئی لوگ جل گئے، سمجھے ہیں؟ اور جو جلے وہ جہنم جائیں گے، مفہوم یہ تھا۔ تو ایک بندہ اٹھا اور وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا، اس نے بڑی توہین کر دی ہے، کون ہے کہ جو جلا ہوگا؟ ذرا قرآن کی آیت نہ پڑھ دیں، توجہ، قرآن کی آیت پڑھ کے دے دوں جواب اسے، آپ کی اجازت ہے جواب دے دوں؟ اچھا جب غدیر میں رکے ہیں تو کیوں رکے ہیں؟ اللہ نے روکا ہے نا۔ بات یاد ہے، میں اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ اس نے تو گالیاں نکالی ہیں، ہم گالیاں دینے والوں کو مانتے نہیں ہیں، ہم نے تو جنہیں مانا انہوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے، ادب سے جواب دے رہا ہوں۔ کیوں روکا؟ آیت آئی، آیت کیا تھی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ پروردگار فرما رہا ہے، اے حبیب، اے میرا رسول، وہ پیغام پہنچا دے جو تجھ پہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا، اگر تو نے نہ پہنچایا تو نے میری رسالت کا کوئی کام۔ آگے جواب ہے، اللہ کہہ رہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، گھبرانا نہیں، اعلان کر، میں تجھے شریروں سے بچاؤں گا۔ تو کہتا ہے جلنے والے نہیں تھے، اگر کوئی جلنے والے نہیں تھے تو کوئی شریر کون تھے جن سے اللہ بچانا چاہ رہا ہے؟ کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو اگر جلنے والا کوئی نہیں تھا، کیا ہے جی حسن بھائی، اگر جلنے والے کوئی نہیں تھے تو اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھی اعلان میرا حبیب کر، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں شریروں سے بچاؤں گا۔ اور بھائی کوئی تو ادھر شریر بیٹھے تھے نا، کوئی تو شریر بیٹھے تھے کہ وہ بیٹھے تھے، ان کے شر کا خطرہ تھا، ان کے شر کا خطرہ تھا، اور نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اعلان کر، میں بچاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں بھی علی کا اعلان ہوتا ہے وہاں شر ضرور ہوتا ہے، وہاں کچھ ہوتے ہیں شریر لوگ۔ کیا ہوتا ہے جی؟ وہاں پہ کچھ شریر لوگ۔ اچھا اس آیت نے بھی بتا دیا، اس آیت نے بھی بتا دیا، یہ آیت نازل ہوئی غدیر پہ، آخری بات
جی آیت نازل ہوئی غدیر پہ، اور اس کا اگلا جملہ بھی ہے، آیت ختم نہیں ہو رہی، جہاں کہا واللہ یعصمک من الناس، وہاں پہ آگے جملہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میرا حبیب اعلان کر دے اگر نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، میں تجھے شریروں کے شر سے بچاؤں گا۔ اور اللہ کہتا ہے بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، جو پہنچ گئے ہیں، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت۔ اب اس کا جواب اللہ سے لیں، اس جگہ پہ کافر کون ہے؟ یہ جواب اللہ سے لیں، ایسے کہتے ہیں بھائی کوئی شریر تھے نہ خطرہ تھا، چلو آپ کا مزاج بن گیا، میں 6 لائنیں سنا دوں۔ تصدق شرازی صاحب ایک شاعر ہوتے تھے، انہوں نے یہاں پہ 6 لائنیں لکھی اسی شریروں کی وجہ سے، اور اسی آیت میں لکھی کہ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں کئی دلوں میں یہ سنتے ہی انتشار ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا اپنے حبیب کو، میں جانتا ہوں کئی دنوں میں یہ سنتے ہی انتشار ہوگا، جگر میں شدت سے درد ہوگا، نظر میں گرد و غبار ہوگا۔ میں جانتا ہوں کئی دنوں میں یہ سنتے ہی انتشار ہوگا، جگر میں شدت سے درد ہوگا، نظر میں گرد و غبار ہوگا۔ فرمایا مگر نہ کچھ ان کا بس چلے گا، نہ مطلقاً اختیار ہوگا، جو شک کریں گے شکی بنیں گے انہیں پہ تو بے شمار ہوگا۔ فرمایا نرالا ممبر بنا کے حیدر کو آج اپنا وسیع بنا دے، پکڑ کے بازو بلند کر کے علی ہمارا ادھر دکھا دے۔ غدیری نعرہ ہے نبی، آدھے منٹ میں نتیجہ دینے لگے، آدھے منٹ توجہ ہے بھائی۔ نبی نے اعلان کر دیا، کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا۔ جواب کس کا ہو رہا ہے؟ کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کون چلنے والے تھے۔ ٹائم ہوتا تو میں کچھ اور بھی روایتیں سناتا، لیکن 2 کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ ایک مسند ابی یعلا ہے، اس میں بھی روایت موجود ہے کہ نبی رو رہے تھے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ علی نے فرمایا کہا آپ سے لوگ بغض رکھتے ہیں، اور یہ بغض میری وفات کے بعد اور آشکار ہو جائے گا۔ ایک اور کتاب ہے ابن جزری کی النہایہ، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، لیکن ایک ہماری کتاب تفسیر نور الثقلین میں موجود ہے کہ جو ہی اعلان ہوا، 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اس وقت شیطان کی چیخ نکلی۔ تیری آپ پیچھے رہ گئے، جب اعلان ہوا نا، اعلان ولایت، 5ویں امام فرماتے ہیں اس وقت شیطان کی چیخ نکلی۔ میں پھر کہوں گا، 5ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو شیطان کی، میں اسی وقت سمجھ گیا کہ جب بھی غدیر کا نام آتا ہے شیطانوں کی چیخیں نکلتی ہیں، شیطانوں کی چیخیں۔ روایت کہتی ہے سارے اس کے چہرے چلتے ہوئے قریب آئے، آگے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا نبی نے آج جو کام کر دیے، اگر یہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا پھر اس دنیا میں کوئی گناہگار نہیں رہے گا۔ تو کہا آپ کس کے لیے ہیں؟ چیلوں نے کہا کوئی ہاتھ دکھائے۔ کیا کرے؟ ہاتھ دکھائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ان لوگوں میں منافقین کا ایک ٹولہ تھا، انہوں نے کان جوڑے، روایت منو ہم سنا رہا ہوں، انہوں نے کان جوڑے، انہوں نے کہا کہ یہ شخص، اب دیکھیں لفظ سمجھیے گا، نبی کو کہہ رہے یہ شخص دیکھو کتنی خواہشات کی بنیاد پر باتیں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خواہشات کی بنیاد پر باتیں کرتا ہے۔ لہجہ دیکھو ذرا کیسے نبی کے بارے میں کہے، خواہشات کی بنیاد پر باتیں کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھو اس کی آنکھیں کیسے چکرا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ مجنون ہے۔ روایت کہتی ہے جب شیطان نے سنا تو اس نے دوسری چیخ ماری۔ میں کچھ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، روایت میں دکھا سکتا ہوں۔ دوسری چیخ ماری۔ چلو نے کہا کہ اب کیوں چیخ ماری؟ کہا کام ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ کیا کام ہوا؟
کہا آپ کو پتہ ہے نا میں نے آدم کو پھسلایا تھا، اس نے عیب تو توڑا لیکن رب کا انکار نہیں کیا تھا. ان کا حال دیکھو، انہوں نے ابھی عہد بھی توڑ دیا، نبی کا فرمان بھی جھٹلا دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ لوگ کچھ موجود تھے، کچھ لوگ تھے جو جل رہے تھے. اگر لوگ نہ ہوتے نا تو نبی کبھی نہ کہتے اللہم والے من والا ہو و آد من آدھا ہو. میرا اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. میرا اللہ تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. یہ احادیث، یہ سارے قرائن کیا بتاتے ہیں؟ یہ خود سمجھ لیجئے گا، ٹائم ہوتا تو اور بھی بتاتا. یہ غدیر کی دشمنی تھی کہ علی کی بیٹیاں آدھی رات کو مدینہ سے نکلی ہیں. اگر لوگ غدیر کو مان جاتے تو کبھی کربلا برپا نہ ہوتی. صرف غدیر کو نہیں مانا، کربلا برپا ہوئی. عزیزانوں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ازواج کو لے کے میرے امام آئے مکے. روتے اس لیے ہیں کہ مکے میں بھی رہنے نہیں دیا. حاجیوں کے لباس میں لوگ گئے جنہوں نے آستینوں میں تلواریں چھپائی ہوئی تھیں. کہا طواف کرتے ہوئے زہرا کے بیٹے کو شہید کر دو. امام نے فرمایا ہم اس کی حرمت بچانے والے ہیں. حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدل دیا. عزاداروں، جب محمد ابن حنفیہ نے دیکھا کہ حسین جا رہے ہیں، لجام کو پکڑا، مولا کیوں جاتے ہیں؟ کہا میری آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں میرا نانا رسول مجھے ملا. میرے نانا رسول نے کہا ان اللہ قد شاہ این یرانی قتیلا، کہ اے حسین بچنے کی کوشش نہ کر، جتنے تک تو شہید نہیں ہوگا میرا دین نہیں بچتا. کہا اگر آپ کی شہادت سے دین بچتا ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن یہ اماریوں میں کسی پہ زینب ہے، کسی پہ کلثوم ہے، کسی پہ سکینہ ہے، کسی پہ رقیہ ہے، ان کو تو بھیج دو. اس وقت میرے امام فرماتے ہیں ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا. کہا یہ دین صرف میری شہادت سے نہیں بچے گا، اس دین کو بچانے کے لیے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں. کوشش کیجیے گا، کوشش کیجیے گا، اللہ تعالی آنسو قبول کرے. عزاداروں، مکہ چھوڑا. جب مکہ چھوڑا، میں تو ایسے ہی کہتا ہوں کہ لوگ حج کر رہے تھے، حسین حج کو بچانے کے لیے چل پڑا. بڑا مشکل سفر تھا، کٹھن راستہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ازواج ساتھ تھی، بیویاں ساتھ تھی، بہنیں ساتھ تھی، بیٹیاں ساتھ تھی. 2 محرم سپہر کا ٹائم ہے. جب کربلا پہنچے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، یکدم رک گیا. امام نے چلانے کی کوشش کی، نہیں چلا. گھوڑا تبدیل کیا، اس کو چلایا، وہ نہیں چلا. روایت کہتی ہے 7 گھوڑے تبدیل کیے. جب 7 گھوڑے تبدیل کیے تو گھوڑے نہیں چلے. میرے امام نے فرمایا یہاں اگر کوئی رہتا ہے اس سے پوچھتے ہیں. اتنے تک بنی اسد کے لوگ آ گئے. کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کسی نے کہہ دیا اس جگہ کا نام نینوا ہے. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کا نام غازریہ ہے. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کا نام شط الفراد ہے. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہم جوان ہیں، کسی بوڑھے کو پتا ہوگا، ہم تو اس کے علاوہ نہیں جانتے. کہا کسی بوڑھے کو لاؤ. ایک بوڑھے کو لایا گیا جو چل نہیں سکتا تھا. روایت کہتی ہے اٹھا کے لائے. جب اٹھا کے لائے، امام نے پوچھا بتا کہ اس کا کوئی اور نام پرانا بھی ہے؟ وہ بوڑھا کہتا ہے آپ کو کیا بتاؤں، ایک اس کا نام کرب و بلا بھی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تعالی آنسو قبول کرے. ایک اس کا نام کیا ہے؟ کرب و بلا ہے. جو ہی کرب و بلا کا نام آیا، امام فرماتے ہیں عباس خیمے لگا دے، میری بہنوں کو کہہ دے ادھر آئیں، یہی وہ جگہ ہے جس جگہ میں ہمارا خون بہے گا، یہ زمین کھا کے شفا بن جائے گی. خیمے لگائے، بس آخری بات خیمے لگے. جب خیمے لگے، بنی اسد کے لوگوں کو کہا کہ یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا مولا کیسی بات کرتے ہیں، ایسے ہی خرید لو. کہا نہیں، میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں، قیامت تک اس پہ میرا مسکن ہوگا، میں خریدنا چاہتا ہوں، خریدی کی ختم کرو. کہا میری 2 وصیتیں ہیں، اس پہ عمل کرنا. کون سی؟ کہا اس پہ میرے زائر آئیں گے، اس پہ میرے زائر آئیں گے. 3 دن ان کو مہمان
سنا. کہا دوسری منت یہ لانا کہ جب میں شہید ہو جاؤں نا، میں 8 دن کا مہمان ہوں، 8 دنوں کے بعد یہ جگہ کربلا نہیں قیامت بن جائے گی، یہ جگہ خون سے بھر جائے گی. کہا بے گورو کفن لاشیں پڑے ہوں گے. دوسری منت یہ ہے کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. عزاداروں کی اتنی حسرت ہے حسین کو کہ میری لاش کو دفن کر دیں. پتہ نہیں امام کے سامنے کیا چل رہا تھا، امام علم امامت سے کیا دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے